د علم او د پوهې سمندر رانه جدا شو، د علم او د پوهې سمندر رانه جدا شو، د علم او د پوهې سمندر رانه جدا شو، د علم او د پوهې سمندر. ان کے گھر والوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بھی یہاں اتنی بڑی ان کی خدمات یہاں جامعہ نعمانیہ میں، اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی ہمت دے. اور ان کے لیے تو بہرحال ایک بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ شہادت تو بہت بڑی سعادت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لوددت انی ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. جو حدیث انہوں نے ساری عمر پڑھائیں اس کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھایا. اور شہید کو تو کانٹا چبھنے جیسی جتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی، وہ جو تڑپ رہا ہوتا ہے وہ آخرت کے حوریں دیکھ کر اور جنت کے اونچے مقام وہاں جانے کے لیے، حدیث میں آتا ہے وہ اس کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے. تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اللہ ان کی شہادت کی برکات اس ادارے کو، طلباء کو، جتنے ان کے طلباء ہیں، ان کے گھر والے بچے، اللہ ان کی برکات نصیب فرمائے، صبر جمیل عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ادارے کی بہت بڑی ایک روحانیت تھی ان کی اور ایک جان تھی اس ادارے کی، اس کا بھی بڑا صدمہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب ذات کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہر واقعے میں کچھ نہ کچھ سبق ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس سبق کو ضرور ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. آزمائشیں، مصیبتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے. اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس میں ہمیں کیا پیغام دیا. اپنا اخلاص رکھنا چاہیے اور جس بات پہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا وہ کون ہے یہ تو آگے حالات سے پتہ چلے گا. ظاہری اسباب کے درجے میں تو انہوں نے تو اس حدیث پہ عمل کیا، ثلاث لا یغل علیہن قلب مسلم. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا. مناصحۃ ائمۃ المسلم، اخلاص العمل للہ، انسان کا عمل اللہ کے لیے ہو. وہ مناصحۃ ولاۃ الامور، اور جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ مخلص ہو. اور مخلص ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے غلط کاموں کی تعریف کریں، جائز کاموں کی ان کی اطاعت کریں، ان کے لیے دعا کریں، غلط کاموں پر ان کو روکیں. یہ مناصحت کا معنی ہوتا ہے. ولزوم جماعتہم، جو مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے ریاست کی شکل میں، اس کے ساتھ مل کر رہنا، چمٹ کر رہنا. فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، پھر جب دعائیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا حصار بنا لیتے ہیں بہت ساری آزمائشیں، مصیبتوں سے. تو انہوں نے اپنے عمل سے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، علماء کو خاص طور پہ بتایا، اپنے طلباء کو، کہ ہمیں قرآن حدیث کی روشنی میں کیسے رہنا چاہیے. اور اس پہ جس طریقے سے ان پہ ایک پریشر ڈالا گیا اور انہوں نے کوئی اس سے رجوع نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں ان کی ایک استقامت تھی. اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہے اور ان حوادث سے سیکھنا بھی چاہیے کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، اس کا اسباب پہ بھی غور کرنا چاہیے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے اور جو نقصان ہوا اللہ اس کی تلافی فرمائے. اچھے اساتذہ آپ کو دے اور ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ آپ نے ان کو اس طریقے سے مقرر کیا ہے تو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت اچھا کیا آپ نے. یہ بر وقت ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ان کی تعزیت بھی ہوگی. تعزیت کا تو اصل مقصد ہوتا ہے حوصلہ بڑھانا، لوگوں کو تسلی دینا. تو ان کی نشست پہ بیٹھنا یہ بہت بڑی تسلی ہوگی. اوپر سے ویڈیو لی گئی ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا بڑا یہ. اچھا جی حضرت، اس میں تقریباً 20% لوگوں نے جنازہ پڑھا ہوگا، باقی نے نہیں پڑھا، بس آئے واپس ایسے 10 کلومیٹر جو ہے نا وہ لوگوں نے پیدل سفر. حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر آ چکے ہیں. جی جی جی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فضل الدین صاحب بھی جو ہے نا ہمارے حضرت بھی یہاں. ہاں جی، والد صاحب کے ساتھ وہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ بنو وغیرہ کے سفر میں ہمیں کرتے تھے. نہیں کر رہے ہیں آپ، اللہ بہت ہمت دے کے اللہ حفاظت فرمائے. یہ آپ دکھانا چاہ رہے تھے کچھ؟ حضرت اس میں نے کہا کہ یہ تھوڑا دیکھیے. یہ میں نے لکھا تھا اس اور کہ حضرت کا 2020 یہ مولانا محمد شفیع صاحب، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احتشام الحق تانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس الحق افغانی.
جامع شفیع کا مولانا عبید اللہ صاحب. محمد مالک کاندلی رہے میرے استاد. ظلم شہنشاہ سکندر انا جدا شو, ظلم شہنشاہ سکندر انا جدا شو, پوری سن جدا شو, پوری سن جدا شو.